اہل البیت کسائر المجتہدین یجوز علیہم الخطا فی اجتہادہم۔ یہ عبارت کا پہلا حصہ جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا کہ اہل بیت اطہار یہ بھی دیگر مجتہدین کی طرح ہیں اور ان سے بھی اجتہاد میں خطا ممکن ہے۔ بحر العلوم میں عمومی طور پر اہل بیت اطہار سے اجتہاد میں خطا کا امکان، خطا کا جواز بیان کیا گیا۔ وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ یا وقوعهم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد۔ ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ امکان کا تعلق جب ماضی سے ہے تو وہ قضیہ ماضی جب ہے تو ماضی کے لحاظ سے وہ وقوع کو مستلزم ہے، اور جناب نے جو دو دلیلیں پیش کی دونوں مستقبل کی دے دی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو بھی دشمن سامنے آتا ہے علمی خیانت اتنی کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے متصل لائن جو اسی سے متصل ہے وہی پڑھنا حضرت نے گوارا نہ کی، اور ایک لفظ بعد جو لفظ ہے وہی جناب کا جواب تھا کہ یہ تو یہودیوں کا شیوا تھا کہ کتاب کو کچھ حصہ چھپا لیتے، کچھ بیان کر دیتے۔ متصل لائن پڑھنا نہ گوارا کی، لائن بھی نہیں بلکہ ایک لفظ کے فاصلے پر جواب ہے۔ یہ دیکھیں کہ جہاں تک اس نے عبارت پیش کی من غیر تعمد، آگے ہے کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حین منعها فدق من جہت المیراث ولا ذنب فیہ کما وقع۔ یہ ہے لفظ وقع۔ اب اس بیچارے کو میں کہوں گا کہ اب جواب دینے کے لیے میدان میں آنا، اور یہ جو دعویٰ ہے یہ بڑا لطیف کلام ہے اس پر کہ یہ حضرات جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان سے کچھ وقوع نہیں ہوتا، اس پر یہ صاحب فوات الرحمود علامہ بحر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وَهَذَا يُفِيدُ عِلْمًا ضُرُورِيًّا بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بل المقلدین ایاہم ایضا من الصحابہ ومن بعدهم كانوا عالمین بعدم العصمت عن الخطأ الاجتہادی ويفيد ايضا علما ضروريا بان اہل البیت كانوا عالمین بعدم عصمت انفسهم من هذا الخطأ الاجتہادی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا کہ صحابہ اور اہل بیت ان کا اپنا اعتقاد نہیں تھا کہ ان سے کبھی خطا اجتہادی واقعہ ہو ہی نہیں سکتی، جس عقیدے کو آپ لوگ لیے پھرتے ہیں۔ علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کو اہل بیت نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے وکی شریف کے آفیشیل پیج سے ایک بیان اپلوڈ کیا گیا۔ جناب فضل رسول رضوی صاحب انہوں نے فواتح الرحمود کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے، اتنا لمبا وقت لیا اور بیان کچھ بھی نہ کیا۔ اتنی طویل تقریر میں کئی طرح کے تکراروں کے بعد اور بڑے بڑے دعاوی اور بدتمیزیاں، ان سب کے بعد جو بات سامنے آئی وہ خلاصتاً 3 ان کے دعوے تھے، باقی ان کی سب وہ بڑکیں اور بدتمیزیاں۔ یہ بات بھی ہم نے عجیب دیکھی کہ جو بھی امام جلالی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا، بجائے اس کے کہ وہ علمی طور پر اپنی بات کو پیش کرے، لیکن ایسے لوگوں کی ناشائستہ گفتگو اور عجیب و غریب دعوے، بڑکیں اور علمی خیانتیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت کا اتنا لمبا میں نے بیان سنا، بار بار وہ علمی خیانت کی بات کرتے تھے۔ آج ہم دکھائیں گے کہ فواتح الرحمود میں کیا لکھا ہے اور خیانت کا اصل مرتکب کون ہو رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے فواتح الرحمود۔ یہ کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے کہ شاید انہی کی نظروں سے گزری ہو اور کوئی دیکھ نہ سکے۔ ویسے میرا تو گمان یہ ہے کہ ان کو پہلے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جتنی بڑکیں مار رہا ہوں میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام جلالی کے شاگرد اگر میدان میں آ گئے تو مقابلہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ بندہ تو بیچارہ 5 مہینے پہلے ہی خاموش ہو چکا تھا، لیکن شاید چند لوگوں کو گمان تھا کہ اس کے دلائل بڑے قوی ہیں اور اس کا جواب نہ آ سکا۔ آج ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو خلاصتاً اس کی ساری تقریر کے اندر 3 دعوے سامنے آئے، باقی ادھر ادھر کی باتیں وہ کرتا رہا، وہ خط تھا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، جو مرضی پڑھ کے مارے اور جو مرضی کو بدتمیزیاں کرے، ان کا حساب ہم انشاءاللہ قیامت میں لیں گے۔ 3 دعوے جو سامنے آئے اس میں اس کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ فواتح الرحمود میں
امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا۔ اور دوسرا دعویٰ کہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے، تو خطا مطلق سے جو ہے وہ بڑی خطا ہی مراد لی جائے گی۔ اور تیسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی اجتہاد نہیں فرمایا تھا۔ یہ 3 دعوے ہیں حضرت کے بنیادی۔ تو ان تینوں دعووں کا انشاءاللہ ایک ایک کلپ کی صورت میں جواب آ جائے گا، اور بھی جن حضرات کو شک ہو کہ ان کے تینوں دعوے بالکل درست ہیں، وہ بھی اب جواب سننے کے لیے تیار رہیں اور علمی طور پر اپنی بات کو ثابت کریں۔ تو یہ فواتح الرحمود میرے سامنے ہے، اس کی عبارت پڑھی تھی حضرت نے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے لحاظ سے عبارت اس نے پڑھی یجوز علیہم الخطا فی اجتہادہم وہم یصیبون ویخطئون وکذا یجوز علیہم الزلہ وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد۔ فاہل البیت کسائر المجتہدین یجوز علیہم الخطا فی اجتہادہم وکذا یجوز علیہم الزلہ یا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد۔ یہاں تک حضرت نے عبارت پڑھی اور اتنی عبارت پڑھ کے کہا کہ فواتح الرحمود کے اندر صرف امکان لکھا ہے کہ اہل بیت سے خطا اجتہادی بھی ممکن ہے اور زلت یعنی لفظش کا وقوع ہونا بھی ممکن ہے، لیکن امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم نہیں ہے۔ بحر العلوم میں عمومی طور پر اہل بیت اطہار سے اجتہاد میں خطا کا امکان، خطا کا جواز بیان کیا گیا۔ اس پر پھر اس نے فواتح الرحمود سے ہی 2 دلیلیں پیش کی، اور اس پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ امکان کا تعلق جب ماضی سے ہے تو وہ قضیہ ماضی جب ہے تو ماضی کے لحاظ سے وہ وقوع کو مستلزم ہے، اور جناب نے جو 2 دلیلیں پیش کی دونوں مستقبل کی دے دی۔ لن ترانی کی دلیل بھی مستقبل کے لحاظ سے، اور لا تأکل الربا یہ دلیل بھی مستقبل کے لحاظ سے ہے۔ قضیہ ماضی کے لحاظ سے پیش کرتے تو پھر کوئی بات سمجھ آتی۔ انہوں نے یہ پڑھ کر یہ جو عبارت میرے سامنے ہے کہا کہ یہاں صرف امکان ہے، پھر درمیان سے 2 عبارتیں نکال کر کہا امکان ہو تو وقوع کوئی لازم نہیں ہوتا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو بھی دشمن سامنے آتا ہے علمی خیانت اتنی کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے متصل لائن جو اسی سے متصل ہے وہی پڑھنا حضرت نے گوارا نہ کی، صرف ایک لفظ کا فاصلہ تھا، اور ایک لفظ بعد جو لفظ ہے وہی جناب کا جواب تھا۔ یہی حالت ہے صاحب علمی یتیموں کی۔ آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کیسے یہ علمی خائن ہے کہ یہ تو یہودیوں کا شیوا تھا کہ کتاب کو کچھ حصہ چھپا لیتے، کچھ بیان کر دیتے۔ میں نے پہلا کلپ جب جاری کیا تھا اس وقت بھی جناب عرفان شاہ صاحب کو دعوت دی تھی کہ آپ نبراس کے جس صفحے سے اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ معصوم کا معنی محفوظ ہے، کم از کم اگر پوری نبراس نہیں پڑھ سکتے وہ موضوع پڑھیں، موضوع نہیں پڑھ سکتے وہ صفحہ تو پڑھیں۔ اس صفحے میں وہی کچھ لکھا ہے جو امام جلالی نے بیان کیا ہے۔ آج تک اس صفحے کا وہ جواب نہ دے سکے، اور ان کی حالت یہ ہے، یہ بیچارے پورا صفحہ تو ایک طرف متصل لائن پڑھنا نہ گوارا کی، لائن بھی نہیں بلکہ ایک لفظ کے فاصلے پر جواب ہے۔ یہ دیکھیں کہ جہاں تک اس نے عبارت پیش کی من غیر تعمد، آگے ہے کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حین منعها فدق من جہت المیراث ولا ذنب فیہ کما وقع۔ یہ ہے لفظ وقع۔ اب اس بیچارے کو میں کہوں گا کہ اب جواب دینے کے لیے میدان میں آنا، اور آنے سے پہلے جب جواب دینے کے لیے آؤ تو یہ صرفی لحاظ سے واقع صیغے کی تحقیق کر کے آنی ہے۔ جواب میں پہلے یہ بیان کرنا ہے کہ واقع کون سا صیغہ ہے، کون سا زمانہ ہے، اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ جس وقت یہ بیان کر دو گے پھر آگے بات چلے گی۔ کم از کم اس لفظ کا معنی ضرور بیان کرنا ہوگا۔ آج بلکہ میں عبارتیں چھوڑتا ہوں ان پر کہ اس لفظ اور اس پوری عبارت کا معنی مفہوم وہ بیان کرے۔ اس نے فواتح الرحمود کو اٹھا کر بڑی بڑی بڑکیں مار کر آدھا آدھا گھنٹہ اپنے تعارف میں لگا دیا کہ میں نے فلاں منطق پڑھی ہے، میں نے فلاں کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ حمداللہ قاضی مبارک
ملا حسن خیالی یہ صرف کسی نے پڑھی ہوئی ہیں؟ اللہ کے فضل سے حضور کنز العلماء کی شاگردوں نے بھی یہ سارا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بڑی بڑی کتابوں کے نام لے کر سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا لے۔ اتنی جلدی امام جلالی کے فیض یافتہ بیوقوف نہیں بن سکتے۔ ایک لفظ کے بعد ہی جواب موجود تھا، کما کا لفظ ہے درمیان میں، بس وہ کما کے لفظ کے بعد واقعہ موجود ہے۔ تو تم نے اتنی بڑی خیانت کی اور الزام لگاتے ہو کہ امام جلالی نے علمی خیانت سے کام لیا، معاذ اللہ۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ ایک لفظ چھوڑ کر اگلے لفظ میں ان کا جواب ہے، اور بڑھ کے اتنی بڑی 2 گھنٹے کا بیان اور سر کھا لیا۔ اتنے طویل بیان میں ایک صدر پڑھ لیتا تو مسئلہ حل تھا۔ اب یہ عبارت اس کے سپرد ہے، یہ عبارت وہی پڑھے گا جس نے خیانت کی۔ آدھی عبارت پڑھی اور آدھی کو چھوڑ دیا، اور من غیر تعمد کا معنی بھی غلط بیان کیا کہ علم نہ ہو۔ من غیر علم کا معنی اور ہے، من غیر تعمد کا معنی اور ہے۔ اپنی حالت پر وہ بندہ اچھی طرح غور کرے، اور کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا، اس ساری عبارت کا معنی مفہوم و بیان کرے اور ثابت کرے کہ کما واقع میں ماضی میں کچھ وقوع ہوا ہی نہیں ہے، پھر پتا چلے گا کہ کتنی اس کی علمی دیانت ہے۔ باقی اس پورے صفحے کا وہ مطالعہ کرے اچھی طرح۔ اور یہ جو دعویٰ ہے یہ بڑا لطیف کلام ہے اس پر کہ یہ حضرات جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان سے کچھ وقوع نہیں ہوتا، اس پر یہ صاحب فوات الرحمود علامہ بحر العلوم کیا فرماتے ہیں، یہ خلاصتاً میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں، آگے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارا بیان آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں وَهَذَا يُفِيدُ عِلْمًا ضُرُورِيًّا بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَلِ الْمُقَلِّدِينَ إِيَّاهُمْ أَيْضًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا عَالِمِينَ بِعَدَمِ الْعِصْمَةِ عَنِ الْخَطَأِ الِاجْتِهَادِيِّ وَيُفِيدُ أَيْضًا عِلْمًا ضُرُورِيًّا بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ كَانُوا عَالِمِينَ بِعَدَمِ عِصْمَةِ أَنفُسِهِمْ مِنْ هَذَا الْخَطَأِ الِاجْتِهَادِيِّ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا کہ صحابہ اور اہل بیت ان کا اپنا اعتقاد نہیں تھا کہ ان سے کبھی خطا اجتہادی واقعہ ہو ہی نہیں سکتی، جس عقیدے کو آپ لوگ لیے پھرتے ہیں۔ علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کو اہل بیت نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اہل بیت خود اس عقیدے کے حامل نہیں تھے۔ اور فرماتے ہیں یفید علما ضروریًا، منطق کا بڑا نام لیتے تھے، ذرا علم ضروری بدیہی سارا بیان کریں۔ وہ تو فرماتے ہیں یہ ضروری بدیہی بات ہے کہ وہ خود بیان کرتے تھے کہ خطا اجتہادی سے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ یہ ہے ضروری بدیہی بات، اور بدیہیات کا بھی جس کو علم نہ آئے اس بیچارے کو کیا نام دیا جائے، اس تحفہ بے مثل کو کیا نام دیا جائے، اس پر بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ تو وہ تو اتنا واضح فرما رہے ہیں، آگے پھر اس کی دلیل پیش کی کہ اہل بیت کا بھی کامل اعتقاد تھا کہ خطا اجتہادی سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ رَدَّ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا۔ آگے انشاءاللہ یہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مولا علی کے قول کو رد کیا تھا، ایک فقہی مسئلہ تھا، وہ تفصیل کے ساتھ ایک الگ کلپ میں انشاءاللہ آئے گا کہ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہم سے خطا واقع ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ خطا اجتہادی ہم سے ہو گئی، اور فیصلہ جو ہے وہ ابن مسعود کا اپنی جگہ بجا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ اہل بیت، یہ ہے عقیدہ صحابہ، اور یہ کوئی اور نہیں بیان کر رہا، حضرت کی اپنی کتاب فواتح الرحمود میں علامہ بحر العلوم بیان فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ تو بدیہی بات ہے، علم ضروری ہے کہ ہر بندہ پر جانتا ہے، اور علم رکھنے والے ہر بندے کو پتا ہے کہ اہل بیت بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور آج حضرت وہ عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری عبارت میں حضرت کے سپرد ہی کرتا ہوں جنہوں نے فواتح الرحمود کو چھیڑا، جہاں تک عبارت پڑھی تھی اول اگلی ساری عبارت پڑھیں، اور پھر انہوں نے جو مثالیں پیش کی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لحاظ سے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کتنی مثالیں پیش کی، اور کیا ثابت کیا کہ اہل بیت بھی اجتہاد فرماتے ہیں، اور اہل بیت سے بھی خطا اجتہادی واقعہ ہو گئی ہے، ہو سکتی ہے کو قول نہیں کیا، ہو گئی ہے کو لکھا ہے،
اور مثالیں حضرت مولا علی کی پیش کی ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ کوئی الگ سے مسئلہ نہ گڑھ لے کہ ہم تو صرف حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل ہیں کہ ان سے نہیں واقع ہو سکتی، مولا علی سے ہو سکتی، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ جتنی آیات وہ پڑھتے ہیں ان میں اہل بیت ہی شامل ہیں، اور اہل بیت میں مولا علی بھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لہذا سب کو ایک صف میں رکھ کر آج تک علماء نے بیان کیا ہے۔ لہذا حضرت کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے یہ موضوع چھیڑا ہے تو اس صفحے کو مکمل بیان کریں، پھر پتہ چلے گا کہ علمی خائن کون ہے اور دیانتداری سے کون علم بیان کرتا ہے۔